اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے یوم پر آج آپ کی بحریام ہے اور انشاءاللہ آئندہ کل آپ کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا اس موقع پر ہم نے اس سے پہلے ایک دن پہلے کبڈی کی بحریام کی اور نعرضہ لیا، فیض لیا شہیدوں کا۔ اس سلسلے میں آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے نوجوان جو اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کبڈی کی بحریام پر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کبڈی کی بحریام کیسی ہے اور یہ مسجد میں کبڈی کیسی کھیل کھلائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن سے تمام شکوک اور شبہات کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کبڈی کی بحریام کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ بندگی میاں جب جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو جنگ میں شہادت اور جنگ لڑنے سے 2 دن پہلے آپ نے تمام اپنے مصدقوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے کبڈی کا انتظام کیا اور دو فریق بنائے۔ ایک فریق جو جنگ میں شہید ہونے والا تھا، ان کی طرف بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور دوسرا کبڈی کا جو فریق تھا مقابلے میں، جو جنگ میں شہید نہ ہو کر غازی بن کر گھر پر لوٹنے والا تھا، ان غازیوں کے ساتھ بندگی میاں شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور دونوں فریق کو کبڈی آپ نے کھلائی۔ دونوں فریق آپس میں، دونوں فریقوں نے طرفین میں سے کبڈی کھلائی گئی۔ کبڈی میں بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظارہ دیکھا کہ ہر ایک میں اتنا جوش تھا، حالانکہ آپ کے پاس نہ اتنے گھوڑے تھے، نہ تلوار تھے، نہ ہتھیار تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہزاروں کے فوج کا لشکر اور ہتھیاروں سے لیس تھے وہ لوگ، ہاتھی گھوڑے وغیرہ جو بھی سواریاں تھیں ان کے پاس تھے۔ یہاں پر گنے چنے اصحاب اور جن کے پاس پورے ہتھیار کے ساز و سامان بھی موجود نہیں تھے، مگر ان کا جوش بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ جب کبڈی کھلائی گئی تو ان کا جوش ایمانی دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ دونوں جانب سے جب کبڈی کھلائی گئی تو ایک دوسرے کی اٹھا پٹخ جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، اور جو ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھر رہی تھی تیزی سے ایک دوسرے کو جھپٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے گرا دینے کے لیے، اٹھا کے پٹک کے گرا دینے میں دونوں طرف سے اتنا جوش دے کر بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور اس کبڈی میں جو ٹیم جیتی ان کو جنگ میں شامل کیا۔ وہ کبڈی میں جو ٹیم ہار گئی ان کو دائرے کے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے دائرے میں رکھا بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کبڈی ختم ہونے کے بعد ان سے یہ کہا کہ تمہارے جوش ایمانی کو دیکھ کر بندہ بہت خوش ہوا ہے، کل کے دن جب جنگ ہو تو اسی طرح کا جذبہ اپنے اندر رکھنا اور خدا کے سوا کسی کا خوف نہ کھانا، اور جم کے جو ہے آپ مقابلہ دشمن سے کرنا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے دائرے میں گئے جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر بندگی میاں سید قطب میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، آپ لوگ صبر سے کام لینا، آپ میں سے کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اگر جنگ میں شہید ہو تو صبر سے کام لینا،
کیونکہ یہ اللہ واسطے کی جنگ ہے، اور اللہ واسطے کی جنگ میں جو شہید ہوتا ہے وہ شہید زندہ جاوید بن جاتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ زندہ جاوید بننے جا رہے ہیں۔ تم ان کا حوصلہ بڑھانا، اور کبھی آپ لوگ پست ہمت نہ ہونا، آپ کے حوصلے بڑھانے پر ان کی ہمت افزائی بھی ہوگی اور ان میں جنگ لڑنے کی قوت اور توانائی بھی آئے گی۔ تو لہٰذا آپ صبر کرنا، شکر کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بندے کو فرمان ہو رہا ہے، اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کی روح مبارک بھی موجود ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان ہو رہا ہے کہ بھائی سید قنمیر، تم اپنے دائرے کے تمام مرد، عورتیں اور بچوں سے فرما دو کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی دائرے میں اس وقت مرد، عورتیں اور بچے ہیں، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو رہا ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کی روح مبارک بھی موجود ہے۔ اس طرح سے بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو بشارت دی۔ اس کے بعد پھر جنگ میں جانے کے لیے یہ تیاری کی کہ جو لوگ دائرے میں موجود تھے، عورتوں اور بچوں کی جو حفاظت کر رہے تھے مصدقان مہدی، ان کے لیے دائرے کے سامنے ایک لکیر کھینچ دی، اور بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دشمن کا لشکر تمہارے سامنے آ جائے اور مقابلے میں بہت قریب آ جائے، خبردار تم اس لکیر سے باہر نہ نکلنا اور اس لکیر میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا۔ بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا تھا، تو ان مصدقان مہدی کا جوش ایمانی دیکھیے کہ اپنے مرشد کے حکم پر، اپنے مرشد کے حکم کی پابجائی دیکھیے کہ مرشد نے کہہ دیا کہ اس لکیر سے باہر نہیں جانا ہے، تو انہوں نے جنگ میں جب دشمن مقابلے میں آپ کے سامنے آ گئے، آپ کے قریب بھی آ گئے، تو وہ اس لکیر سے باہر نہیں نکلے جہاں سے بندگی میاں نے وہ لکیر کھینچ دی تھی۔ اس لکیر اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جتنے بھی دائرے کی حفاظت کرنے والے مرد تھے سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے، مگر اپنی مرشد کی خلاف ورزی نہیں کی، مرشد کی اتباع میں وہ لوگ شہید ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح سے دور نبوت کا میں واقعہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو اس پہاڑی کے دامن کو مت چھوڑنا، خبردار دشمن تمہارے کتنا بھی قریب آ جائے مگر اس پہاڑی کے دامن سے تم ہٹنا نہیں۔ مگر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس وقت جو ہے جوش ایمانی میں پرواہ نہیں کی اور پہاڑی کے دامن سے وہاں سے ہٹ گئے۔ تو دشمنوں نے کیا کیا کہ اس موقع کو پا کر پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور کتنے نہ جانے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ وہاں پر حکم رسول تھا کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، مگر وہ لوگ جہاں سے ہلے تو وہاں پر شہید ہو گئے، دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ مگر اسی طرح سے بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جب لکیر کھینچ دی تو دیکھیے کہ جوش ایمانی یہ ہے، جوش ایمانی یہ رہا کہ وہ بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر شہید ہو گئے، مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بشارتیں دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے اور ان کو بلند سے بلند مقامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر حکم مرشد کیا ہوتا ہے۔ حکم مرشد اگر ہو جائے کہ فلاں جگہ پر یہاں سے دائرے سے ہٹ کر دائرے کو پھلانگ کر آپ حدود مہدویت اور عقیدے کو پھلانگ کر کہیں اور نہ جائیے گا، مگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حدود دائرہ کو اور مہدویت کے اصول اور عقائد کو جو پھلانگ کر جو جاتے ہیں
ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں یعنی تمہارے جو بزرگ ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تم ان کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، صاحب امر جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اور جو اطاعت کے بعد اطاعت نہیں کر کے دائرے کے حدود سے باہر نکلتے ہیں، اصول مہدویت سے ہٹ کر کہیں اور جاتے ہیں، تو ان کی نہ عبادت کام آتی ہے نہ ان کی پرہیزگاری کام آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کام کریں وہ کام جو ہے اللہ کے فرمان کے تحت ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کے تحت ہو، یا مہدی خلیفۃ اللہ کے فرمان کے تحت ہو۔ اس سے ہٹ کر ہمیں ان حدود کو ٹھکرا کر، ان حدود سے پار کر کے اگر ہم جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر رہا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان اصولوں اور حدودوں کی پابجائی کرنا ایک مہدوی کی شان ہے، اور وہ اسی طریقے سے جیتا ہے اور اسی طریقے سے وہ جان دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔